امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے بڑا پیار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، نبیوں کا امام، سرور انبیاء، محبوب خدا، نائب پروردگار، سرور کہوں یا مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضور بیٹھے تھے تو امام حسین آئے اور کہنے لگے نانا جی اٹھو۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مجھے آپ کے برابر ہونا ہے۔ قد چھوٹا تھا، عمر 7.5 سال کی تھی، امام حسن سے چھوٹے تھے، امام حسن بڑے تھے تو ان کی ضدیں بھی تھوڑی کم تھیں، یہ چھوٹے تھے تو ضدیں بھی زیادہ تھیں۔ یہ آتے حضور اگر سجدے میں ہوتے تو حضور کی کمر پر بیٹھ جاتے، حضور لیٹے ہوتے تو سینے پہ آ کر بیٹھ جاتے، اس سینے پر جس کو قرآن علم نشرح لک صدرک کہتا ہے۔ کبھی آ کر داڑھی سے کھیلتے، کبھی اس ہاتھ سے تو کبھی اس ہاتھ سے۔ اس انداز کرم پہ قربان جاؤں، میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے لیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سواری بنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نانا جی اٹھیے، مجھے بھی آپ کے برابر ہونا ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے، حضور کہتے ہیں چل پھر کھڑا ہو جا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے پہلے ہاتھ پکڑے اور پھر اوپر کھینچا تو امام حسین نے اپنے پاؤں حضور کے گھٹنوں پر رکھے، پھر سینے پر رکھے، اور پھر جب ان کا قد سر سے تھوڑا سا حضور سے اونچا ہو گیا تو حضور فرمانے لگے چل بس بھی کر، تو نے کہا تھا آپ کے برابر ہونا ہے، تو اوپر نکل گیا۔ پھر حضور نے ان کو اپنے ساتھ لٹا لیا اور پھر سونگنے لگے۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا ابو ہریرہ حسین کے وجود سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ پھر ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے، پھر فرمانے لگے بیٹے آگے بڑھو۔ پھر ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ آئے، پھر فرمایا بیٹا اور آگے بڑھو، حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں تک آ گئے۔ پھر فرمایا بیٹا اور آگے بڑھو، تو ان کے پاؤں حضور کے مبارک بطن اقدس پہ آ گئے۔ پھر حضور نے ان کو اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر اپنے اور قریب کیا، حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان اقدس رکھی، اور پھر حسین زبان کو اس طرح چوس رہے تھے کہ جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لعاب دہن دے کر ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی، تاکہ کل کربلا میں تپتے ہوئے ریت زار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے۔